بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم نیا سبق شروع کریں، میں پچھلے سبق کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں جو ہم نے پچھلے جمعہ کو پڑھی تھی، ان 3 خصلتوں کو بیان فرمایا کہ وہ 3 خصلتیں جس میں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص ایمان کے مٹھاس کو اور ایمان کی لذت کو محسوس کر لیتا ہے. تو وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ ایک ایک کر کے بتلا دیں. ہاں جی، پہلی کتنی؟ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ. دوسری خصلت درمیان میں سے کوئی صاحب بتلائیں. ہاں جی، کسی انسان سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا. تیسری خصلت ادھر سے بائیں طرف سے کوئی صاحب بتلائیں. ہاں جی، ہاں جی، اسلام سے پلٹ کر کفر کی طرف جانا اتنا ہی ناپسند ہو جتنا اس کو جہنم میں پھینکا جانا ناپسند ہو. یہ وہ 3 خصلتیں ہیں جن کے ساتھ انسان ایمان کی شیرنی کو محسوس کرتا ہے اور اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے. ایک اور سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک نشانی ذکر کی اور اسی طرح نفاق کی ایک نشانی ذکر فرمائی. تو ایمان کی نشانی کیا ہے اور نفاق کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ادھر سے کوئی صاحب بتلائیں. ہاں جی، انصار سے محبت. انصار کون ہیں؟ آپ ہی بتائیں جنہوں نے جواب دیا. وہ حضرات صحابہ اکرام جنہوں نے مہاجرین کی نصرت کی اور مدد کی، تو اور جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والے صحابہ اکرام سے انہوں نے اظہار ہمدردی کیا اور ان کی نصرت اور مدد کی. یہ ایمان کی علامت. نفاق کی علامت کیا ہے؟ ادھر سے کوئی صاحب بتلائیں. نفاق کی علامت. ہاں جی، جو آخری لائن میں جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں. جی نہیں، نفاق کی علامت جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی. کوئی اور صاحب بتلائیں. ہاں جی، یہ درمیان میں جو حضرات بیٹھے ہیں. جی نہیں، جو علامت ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی اس کے بارے میں سوال ہے. کس سے؟ انصار سے بغض رکھنا. انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت. اب ایک اور سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی. اس بیعت کا احوال حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ بیعت کہاں ہوئی تھی، کس مقام پہ ہوئی تھی؟ ہاں جی جی، عقبہ کے مقام پر. عقبہ کہاں ہے؟ عقبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں مینا کے اندر عقبہ کا ایک مقام ہے، وہاں پر یہ بیعت ہوئی تھی. اس میں کتنے صحابہ اکرام شریک ہوئے تھے؟ ہاں جی، یہ جس بیعت کا احوال اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس بیعت میں کتنے صحابہ اکرام شریک ہوئے تھے؟ ہاں جی، یہ پڑھایا تھا بھی، میں نے پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا. میں اسی لیے میں نے پچھلے درس میں بھی تاکید کی تھی کہ اگر آپ حضرات یہ پڑھا ہوا سبق یاد نہیں کرتے تو کیا فائدہ ہے.
اور جو میں معلومات ذکر کرتا ہوں حدیث کی شرح کے دوران، اگر آپ ان معلومات کو ذہن نشین نہیں کرتے یا اپنی کتاب پہ آپ نوٹ نہیں کرتے اور آپ بھول جاتے ہیں اگلا سبق آنے تک، تو پھر کیا فائدہ ہوا ہمیں پڑھنے کا؟ میں نے پہلے بھی تاکید کی تھی کہ میں جو کچھ پڑھاتا ہوں اس کو یاد کر کے آیا کریں، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ گھر میں آپ دیکھیں نا، یاد کرنا بہت آسان ہے، آپ کے پاس ایسی کتاب ہے جس میں ترجمہ موجود، ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ اگر یہی حدیثیں اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ کر کے پڑھیں ایک بار، اور ان کی شرح جو مختصر یہاں پر دی گئی ہے، تو آپ کو سبق یاد ہو جائے گا۔ ہم تقریباً 5-6 حدیثیں پڑھتے ہیں، آپ روزانہ ایک حدیث بھی پڑھیں اگر اپنے گھر کے اندر، تو اس سے گھر کے اندر ایک تو خیر و برکت آئے گی، اور دوسرا آپ کو یہ ریوائز ہو جائے گا، یہ سبق آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا، آپ کو بھی، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو بھی۔ تو برائے کرم اس کا اہتمام کیا کریں تاکہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں یاد بھی ہو اور اس سے خاطر خواہ فائدہ بھی ہو۔ تو اس بیعت میں جس کا ذکر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اس حدیث کے اندر کیا ہے، اس میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 12 تھی۔ اس بیعت کی بنود کیا تھی یا شقیں کیا تھی اس بیعت کی؟ اس بیعت کی 6 شقیں تھیں، ایک ایک کر کے بتلائیں۔ پہلی شق کیا تھی؟ کوئی صاحب بتلائیں جی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ دوسری، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ تیسری، زنا نہ کریں۔ چوتھی، ایک ایک صاحب بتلائیں، چوتھی کیا ہے جی؟ چوری کا ذکر ہو گیا، ہاں جی۔ بہتان نہ باندھیں، بہتان نہ باندھیں۔ اور 4 ہوگی، 5ویں، ہاں جی، اچھے کاموں میں، معروف کاموں میں نافرمانی نہیں کرنی۔ آخری کیا ہے؟ ادھر سے کوئی صاحب بتلائیں، بتلا دیں بھائی، ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا اس طرف سے، وہ آخری لائن سے، ہاں جی جی، سمجھ نہیں آئی مجھے۔ نہیں وہ اس میں نہیں ہے، وہ اس میں نہیں ہے، وہ تو ہو گیا نا۔ دیکھیں، شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اولاد کو قتل نہ کریں، بہتان نہ باندھیں، یہ 5 ہوں گی۔ چھٹی جو ہے، جو ابھی انہوں نے ذکر کی کہ معروف کاموں میں یعنی نیکی کے کاموں میں آپ نے نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اگر ولی الامر، حاکم وقت آپ کو نیکی کا حکم دے تو آپ نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم یا کوئی بھی شخص آپ کو نیکی کا حکم دے تو آپ نے اس کی بات کو ماننا ہے، بشرط یہ کہ وہ جس عمل کا حکم دے وہ واقعتاً قرآن و حدیث کے مطابق نیکی کا عمل ہو۔ چلیں، اتنے ہی سوالات کافی ہیں پچھلے سبق کے متعلق۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے باب شروع کرنا ہے۔ کون سا باب؟ باب نمبر 12، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، بیان اس بات کا کہ اعمال میں اہل ایمان کے درمیان تفاضل پایا جاتا ہے۔ تفاضل کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اور اپنے اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں۔ جس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہوگا اور جس کے اعمال سب سے زیادہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہوں گے وہ افضل ہوگا۔ پھر اس سے کمتر وہ جس کا ایمان کمزور ہوگا، اس سے کمتر وہ جس کا ایمان اس سے بھی کمزور ہوگا، اور اس سے کمتر وہ جس کا ایمان اس سے بھی کمزور ہوگا۔ یعنی کہ ایمان کے مراتب ہیں، ایمان کے لحاظ سے اور اسی طرح اعمال کے لحاظ سے۔ تو اسی کا بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، يدخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار، اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، ثم یقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالی فرمائے گا، اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، نکال لو ہر اس شخص کو جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا، اس کو نکال لیں۔
کس سے نکالنے؟ جہنم سے نکالنے. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا، چنانچہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ بالکل کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، بالکل کوئلے کی طرح کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، چنانچہ ان کو ڈال دیا جائے گا، ان کو پھینک دیا جائے گا اس نہر میں جو کہ جس کو نہر الحیات کہا جائے گا، یعنی زندگی کی نہر. زندگی کی نہر میں ان کو پھینک دیا جائے گا. شک مالک، امام مالک جو کہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، ان کو شک ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ بولا، نہر الحیا یا نہر الحیاتی. تو معنی ایک ہی ہے دونوں کا، زندگی والی نہر میں ان کو پھینکا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فَيَنْبُتُونَ، پھر وہ لوگ جن کو اس نہر کے اندر پھینکا جائے گا وہ اگیں گے. کس طرح اگیں گے؟ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، جس طرح ایک دانہ اگتا ہے ندی کے کنارے. ندی کے کنارے جس طرح ایک دانہ اگتا ہے، بالکل اسی طرح سے وہ لوگ اگیں گے. أَلَمْ تَرَ، کہ آپ نے نہیں دیکھا، أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً، کہ وہ دانہ جو ندی کے کنارے اگتا ہے وہ کس طرح نکلتا ہے؟ اس طرح نکلتا ہے کہ وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے اور لپٹا ہوا ہوتا ہے، زرد رنگ کا لپٹا ہوا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی شاخیں نکلتی ہیں اور اس کے دونوں طرف جو ہیں وہ ٹہنیاں نکلتی ہیں، تو وہ پودا بن جاتا ہے یا درخت بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے وہ لوگ جن کو اس نہر کے اندر پھینکا جائے گا تو وہ لوگ بھی اسی دانے کی طرح اگیں گے اور آہستہ آہستہ بڑھتے 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 وہ پورے انسان بن جائیں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا. اب ذرا اس حدیث میں غور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے جنت میں جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. کن کو حکم دیں گے؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جہنم کے اندر جن اہل توحید کو پھینکا گیا ہے ان کے بڑے گناہوں کی وجہ سے، جن سے انہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی اور توبہ کیے بغیر مر گئے ہوں گے. اور یہ نقطہ بڑا اہم ہے. اہل جہنم میں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکالنے کا حکم دے گا جو اہل توحید میں سے ہوں گے اور جن کا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہوا ہوگا، لیکن ان کے بڑے گناہوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، جن سے انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی، ان کو جہنم میں پھینک دیا گیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے گا کہ ان کو نکالو. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر اس شخص کو نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا دنیا کے اندر، اس کو نکال لو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے لحاظ سے لوگوں میں تفاوت پایا جاتا ہے. کسی کا ایمان جو ہے وہ پہاڑ کی مانند ہوگا اور کسی کا ایمان جو ہے وہ اس سے کم ہوگا، کسی کا ایمان اس سے کم ہوگا، کسی کا ایمان اس سے کم ہوگا، حتیٰ کہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. یہ ہے وہ تفاضل ایمان کے لحاظ سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھنے والے اور درجہ رکھنے والے اہل ایمان. تو تمام اہل ایمان کے لحاظ سے برابر نہیں ہوتے ہیں. کسی کا ایمان بالکل مکمل، بالکل پہاڑ کی طرح اس کا ایمان، اور کسی کا ایمان اس سے کم درجے کا، کسی کا ایمان اس سے کم درجے کا، حتیٰ کہ ایک شخص وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں صرف رائی کے دانے کے برابر ایمان. اور یہ تفاوت جو ہے یہ در حقیقت توحید کے بعد اعمال میں درجہ بندی کے لحاظ سے ہے. میری بات ذرا توجہ سے سنیں. توحید کے بعد عقیدہ توحید کے اندر کوئی درجہ بندی نہیں ہو سکتی ہے. عقیدہ توحید میں کوئی درجہ بندی نہیں ہو سکتی. توحید کا عقیدہ بالکل متعین ہے اور اٹل ہے، اور وہ اختیار صاحب ایمان کو وہ عقیدہ اختیار کرنا ہی کرنا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانے، اللہ کو اکیلا خالق و مالک سمجھے، اللہ کو اکیلا معبود برحق سمجھے، اور اللہ کے اسماء و صفات میں اور اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ بنائے. اس میں تو کسی قسم کی درجہ بندی نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو بالکل 100% یہ عقیدہ توحید اختیار کرنا پڑے گا. اگر ایک شخص جہنم سے نجات پانا چاہتا ہے تو اس کو یہ عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا. اس عقیدے کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد عمل کے لحاظ سے میرے اور آپ کے درمیان فرق ہو سکتا ہے، اور آپ سب میں فرق ہو سکتا ہے اعمال کے لحاظ سے،
کہ کوئی بڑے اچھے اعمال کرنے والا، کوئی اس سے کم درجے کے اچھے اعمال کرنے والا، کوئی اس سے کم درجے کے اچھے اعمال کرنے والا، تو یہ تفاضل جو ہے ایک دوسرے پر افضلیت کا جو تصور ہے یہ کس لحاظ سے ہے؟ اعمال کے لحاظ سے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر اس شخص کو جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان رہا ہوگا دنیا کے اندر، اور اسی پر اس کی موت آئی ہوگی عقیدہ توحید کے بعد، تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اب میں آپ کو ایک عقیدے کا ایک اہم اصول سمجھانے لگا ہوں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرتکب الکبیرہ، مرتکب الکبیرہ کون ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا۔ کوئی بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا شخص، شرک سے نیچے، شرک نہیں، شرک سے کم درجے کا کوئی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا شخص اگر جہنم میں جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بخلاف ان لوگوں کے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ پر مر گیا، یعنی کبیرہ گناہ کرتا تھا، فرض کریں وہ اس نے چوری کی، اس نے زنا کیا، اس نے جادو کا عمل کیا، اس نے کسی پر بہتان باندھا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ پر مر جائے، کبیرہ گناہ سے اس نے توبہ نہیں کی، تو قیامت کے دن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے خوارج کا، خارجیوں کا یہ عقیدہ ہے، جبکہ اہل السنہ والجماع کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماع کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص توحید پہ مر جاتا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے گناہ کیوں نہ کرتا ہو، شرک کے علاوہ، شرک نہیں، شرک کے علاوہ کتنے بڑے گناہ کیوں نہ کرتا ہو، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے اپنی منشا کے مطابق۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے اس کے ان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے۔ پھر جب وہ کوئلہ بن جائیں گے، بالکل کالے سیاہ ہو جائیں گے جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا۔ ان کو نکالا جائے گا اور اس نہر کے اندر ان کو پھینکا جائے گا جس کے اندر یہ نئے سرے سے اگیں گے، ان کے جسم نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ پھر جب یہ کامل انسان بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت پہ بھیج دے گا ان کے عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ اہل السنہ والجماع کا عقیدہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے واضح دلائل موجود ہیں، اور ان میں سے ایک دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ ہاں جی، خوارج وہ لوگ ہیں کہ جو خوارج کا جو لفظ ہے یہ خارجی سے ہے، خارجی یا خارج سے ہے۔ خارج کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلنے والا، کیونکہ خارج کا لفظ جو ہے یہ خروج سے ہے، خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا۔ تو جو شخص اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جائے، اس کو خارجی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کی لفظی تعریف ہے، لیکن اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے شخص کو دنیا کے اندر کافر قرار دیتے ہیں، اس کو مرتد قرار دیتے ہیں، اور اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فرض کرے ایک شخص نے زنا کیا، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یا ایک شخص نے سودی لین دین کیا، سودی لین دین کرنا بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے۔ اب اس سے اس نے توبہ نہیں کی، اب یہ شخص جو ہے خارجیوں کے نزدیک کیا ہوا؟ یہ مرتد ہوا، خارجیوں کے نزدیک یہ مرتد ہے۔ ایک شخص اگر جان بوجھ کر ایک نماز نہیں پڑھتا، خارجیوں کے نزدیک یہ شخص مرتد ہو گیا، دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو قیامت کے دن یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو یہ وہ خارجیوں کا ٹولہ ہے، اور یہ خارجیوں کا ٹولہ کب اس کا وجود سامنے آیا دنیا میں؟ اس وقت ان کا وجود سامنے آیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ اور یہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے متعلق۔
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پہلے گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ نہیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے اس وقت تک ہم ان قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی مسئلے پر ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ پھر آخر کار جب بہت زیادہ نقصان ہوا اس جنگ کے اندر دونوں طرف سے، تو آخر کار کچھ لوگوں کو ثالث کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو صحابی اور تھے، تو ان کو ثالث کے طور پر حاکم فیصلہ مقرر کر لیا گیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ قبول ہوگا۔ تو اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول کیا کہ ثالث جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے قبول ہوگا، یہاں سے وہ خارجیوں کا ٹولہ نکلا۔ خارجیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو شخص اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ لہذا آپ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے چونکہ اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کیا بلکہ ایک شخص ایک انسان کو ثالث مقرر کر کے آپ نے اس کے فیصلے کو قبول کرنے کی حامی بھر لیے، تو آپ کافر ہو گئے۔ یہ ان خارجیوں کا موقف تھا۔ چنانچہ اس کے بعد جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا نعوذ باللہ، اور ان کے ساتھ ماننے والوں کو بھی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور ان خارجی لوگوں کے درمیان ایک باقاعدہ جنگ ہوئی نہروان کی جگہ پہ۔ وہ نہروان کی جنگ بڑی مشہور جنگ ہے وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ خارجی لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا شخص مرتد ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جبکہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، وہ دار اسلام میں موجود رہتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہے، چاہے کوئی شخص چوری کرے، چاہے کوئی شخص زنا کرے، چاہے کوئی شخص سودی لین دین کرے، وہ بدستور مسلمان ہے۔ لیکن اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے، مرنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو قیامت کے دن اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو اس کے کبیرہ گناہوں کی سزا دے کر جہنم کے اندر پھر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا، اور آخر کار اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ عقیدہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ آیا کہ نہیں آیا سمجھ؟ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے شخص کو کافر قرار دیتے ہیں اور اس کو مرتد سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ آج کل عراق میں اور سوریہ کے اندر موجود ہیں۔ وہ سنی بھائیوں کو مرتد اور کافر قرار دیتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں، بلکہ ان کو چھریوں کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے اور براہ راست ان پر فائر کھولا جاتا ہے، ان کو سامنے بٹھا کر ان پر براہ راست فائر کھولا جاتا ہے۔ کس نظریے کے پیش نظر؟ کہتے ہیں جی یہ مرتد ہیں۔ کیوں مرتد ہیں؟ جی انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا ہے، کافروں کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہ مرتد ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے میرے عزیز بھائیوں، اس فتنے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین انا نائم، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے متعلق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، حق پر مبنی ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے خواب میں شیطان جو ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے، میرا اور آپ کا خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، شیطان کے وسوسوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے، یا ان خیالات کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو خیالات سونے سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بالکل سچا، 100% حق پر مبنی۔ تو آپ فرماتے ہیں بینا انا نائم، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا،
رأیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، یعنی نیند کے اندر دیکھا، خواب کی حالت میں دیکھا لوگوں کو، یعرضون علیہ، کہ ان کو میرے اوپر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی لوگ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں، وعلیہم قمص، اور لوگوں پر قمیصیں تھیں، قمیص، یہ اوپر جو انسان پہنتا ہے اس کو قمیص کہا جاتا ہے، چاہے وہ شرٹ ہو چاہے وہ کرتا ہو، اس کو قمیص کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو ان پر قمیصیں تھیں، منہا ما یبلغ الثدی، ان قمیصوں میں سے، ان کرتوں میں سے کچھ کرتے ایسے تھے کہ جو چھاتی تک پہنچتے تھے، ومنہا ما دون ذلک، اور ان میں سے کچھ کرتے ایسے تھے جو اس سے بھی چھوٹے تھے، چھاتی سے بھی اوپر بالکل چھوٹے کرتے تھے۔ وعرض علی عمر بن الخطاب، جب لوگوں کو میرے سامنے سے گزارا جا رہا تھا اور ان پر قمیصیں مختلف سائز کی تھیں، کسی کی قمیص بڑی تو کسی کی چھوٹی، تو کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سامنے سے گزارا گیا، وعلیہ قمیص یجرہ، اور آپ پر یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ایسی قمیص تھی، ایسا کرتا تھا یجرہ، جس کو وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی بہت لمبی قمیص تھی اور وہ زمین کے اوپر گھسٹ رہی تھی۔ یہ خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا، فما اول ذلک یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعویل کیا کی، اس کی تعبیر کیا کی، یہ جو خواب آپ نے دیکھا آپ کے نزدیک اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الدین، اس کی تعبیر دین ہے، مطلب یہ ہے کہ دین کے مراتب ہوتے ہیں، کسی کا دین بالکل 100% اس کا دین مکمل، کسی کا دین جو ہے وہ اس سے کم 90%، کسی کا دین اس سے کم 80%، کسی کا دین جو ہے وہ اس سے کم ہوتا حتیٰ کہ 10%، بالکل اس طرح جیسا کہ یہ قمیصیں دیکھی گئیں کہ کسی کی قمیص بالکل لمبی پوری قمیص، حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص جو ہے وہ نیچے گھسٹ رہی تھی، اور کسی کی قمیص اس سے کم، کسی کی قمیص اس سے کم، حتیٰ کہ چھاتی تک اور چھاتی سے بھی اوپر تک۔ تو جس طرح یہ قمیصیں چھوٹی بڑی دکھلائی گئی، بالکل اسی طرح دین کے اور ایمان کے مراتب ہیں، بالکل وہی مفہوم ہے اس حدیث کا جو ابھی میں پچھلی حدیث میں بیان کر چکے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ مختلف مراتب کا ہو سکتا ہے، کسی کا ایمان مکمل، کسی کا ایمان اس سے کم، کسی کا ایمان اس سے کم۔ اسی طرح دین ہے کہ کوئی ماشاءاللہ مکمل طور پر دین پہ عمل کرتا ہے، دین میں جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کا پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورے کا پورا دین اپنے اوپر نافذ کرو، تمام دین اسلام کے تمام احکامات پہ عمل کرو۔ تو جو شخص دین اسلام کے تمام احکام پہ عمل کرے گا، چاہے وہ احکام عقائد سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، اخلاق و کردار سے متعلق ہوں، شخصی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے متعلق ہوں، نکاح اور شادی بیاہ کے متعلق ہوں، یہ جتنے بھی دین اسلام کے احکام ہیں، ایک شخص اگر تمام کے تمام دین اسلام کے احکامات کو اپناتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ پورا مکمل مسلمان، اور اس کا دین مکمل، اس کا ایمان مکمل۔ لیکن ہم اپنی حالت کو دیکھیں، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے اندر بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو جس قدر ہماری کمزوریاں ہوں گی اسی قدر ہمارا ایمان کمزور ہوگا، جس قدر ہمارے اندر بدعملی پائی جاتی ہوگی، جس قدر ہمارے اندر بگاڑ پایا جاتا ہوگا، جس قدر ہمارے اندر دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں کوتاہی پائی جاتی ہوگی، اسی قدر ہمارا ایمان ہوگا، ہمارا دین ہوگا۔ تو ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل درجے کا ہے یا کم درجے کا ہے، یا بہت ہی کم درجے کا ہے، یا انتہائی کم درجے کا ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب اگلا باب، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الایمان۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک آدمی کے پاس سے گزرے،
وَهُوَ يَعْظُ أَخَاهُ، اور وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا فی الحیا، حیا کے بارے میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک انصاری صحابی کے پاس سے، اور وہ انصاری صحابی اپنے ایک بھائی کو، اپنے ایک مسلمان بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے بارے میں. یعنی نصیحت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ یار تم بہت شرماتے ہو، تم اس قدر شرماتے ہو، اتنی تمہارے اندر حیا ہے. یہ جو حیا ہے، یہ جو تم ہر وقت شرماتے رہتے ہو، اس سے تمہیں نقصان ہوگا. وہ اس کو ڈانٹ رہا تھا حیا کے متعلق کہ اتنا بھی کیوں شرماتے ہو، اتنا بھی کیوں حیا کرتے ہو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حیا کے متعلق ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ جس حیا کے بارے میں تم ڈانٹ رہے ہو نا، یہ حیا جو ہے یہ تو ایمان کے ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. تو جو چیز ایمان کا حصہ ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو تم اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اس کو چھوڑ دو، اس کو کرنے دو، یہ حیا اور یہ شرم، یہ حیا کرنے دو، کیونکہ یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور ہم پہلے ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی شاخوں کا ذکر فرمایا تو آپ نے خاص طور پر ایمان کی ایک شاخ ذکر کی، اور وہ کیا ہے؟ حیا. حیا کو ذکر فرمایا، خاص طور پر حیا کو. اور ہم نے اس کی وجہ بیان کی تھی کہ حیا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ حیا ہو تو اس حیا کی وجہ سے انسان اللہ تعالی سے شرم کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، گناہوں سے اور برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے شرم کی وجہ سے. چاہے وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرتا ہے، اللہ سے حیا کرتا ہے کہ یہاں مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ میری حرکات اور سکنات کو نوٹ کر رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ میری حالت کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے، شرماتے ہوئے انسان برائی کو، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. تو گویا کہ حیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے، برائیوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک جز قرار دیا، اور جو شخص حیا کے بارے میں اپنے ساتھی کو ڈانٹ رہا تھا کہ اتنا نہ شرمایا کرو، اتنا نہ حیا کیا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ دعہ، اس کو چھوڑ دو اس کی حالت میں. اس کے اندر جو حیا والی صفت ہے یہ بہت اچھی صفت ہے، اس کو حیا کرنے دو، اس لیے کہ یہ ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. اگلا باب نمبر 14. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ امام بخاری اکثر و بیشتر جو باب باندھتے ہیں، جو عنوان قائم کرتے ہیں، وہ عنوان یا تو قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. وہ عنوان، وہ خود باب جو ہے امام بخاری کا باندھا ہوا باب، اور وہ عنوان اور وہ ٹائٹل جو ہے وہ آیت کا ایک حصہ ہوتا ہے یا پھر حدیث ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو یہ جو باب ہے یہ آیت کا ایک حصہ ہے. اس آیت کا معنی کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یہ سورۃ التوبہ جس کو سورۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کی ایک آیت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے متعلق کئی احکامات ذکر کیے سورۃ توبہ کے شروع میں. تو اللہ نے مشرکین سے قتال کرنے کا حکم دیا کہ یہ جہاں ملے ان کو مار دو. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. یہ جو مشرک ہیں نا، جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جو جنگ کر رہے ہیں، یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو. آگے جا کر فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر یہ مشرک توبہ کر لیں اور اسلام کو قبول کر لیں اور نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر یہ تمہارے بھائی ہیں. پھر نہ تم ان کی جانوں پہ حملہ کر سکتے ہو، نہ ان کے مالوں پہ حملہ کر سکتے ہو. ان کی جانیں بھی حرام ہو جاتی ہیں اور ان کے مال بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے جانیں
ان کا خون بہانا بھی حرام ہو جاتا ہے اور ان کے مال پر قبضہ کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کے ساتھ امام بخاری نے یہ باب اور یہ ٹائٹل قائم کیا۔ اب حدیث سنیے، حدیث میں کیا ہے۔ وہ جو حدیث آگے آ رہی ہے وہ حدیث میں بالکل اس آیت کے مطابق ہے۔ آیت کا مفہوم اگر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ مشرک اگر توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں، کلمہ شہادت پڑھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی قائم کریں، پابندی کے ساتھ پڑھیں نمازیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں، تو پھر یہ آپ کے بھائی ہیں، پھر آپ ان پہ حملہ نہیں کر سکتے، ان کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب حدیث سنیے، حدیث بھی اسی چیز کی تائید کر رہی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کس بات کا؟ ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں، میں لوگوں سے جنگ کروں۔ کب تک؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی بات۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے رہیں پابندی کے ساتھ۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ تو جب یہ تین کام کر لیں، ایک تو کلمہ شہادت پڑھ لیں پہلا، دوسرا نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں، اور تیسرا وہ زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، جب یہ تینوں کام کر لیں تو فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ تینوں کام کر لیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے خونوں کو بھی بچا لیا مجھ سے اور اپنے مالوں کو بھی بچا لیا مجھ سے۔ یعنی ان تینوں چیزوں کے بعد اگر یہ کفار اور یہ مشرکین کلمہ شہادت پڑھ لیں، نماز قائم کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو پھر ان کا خون بھی معصوم ہو جاتا ہے، یعنی ان کے خون کو بہانا جائز نہیں رہتا، ان کو قتل کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ان کے مال بھی بچ جاتے ہیں، ان کے مالوں پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل وہی مفہوم جو کہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ میچ کر رہی ہے، آیت بھی اور حدیث بھی دونوں ایک ہی مفہوم کو بیان کر رہی ہیں۔ اور یہاں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک کافر کلمہ شہادت پڑھ لے، یعنی توبہ کر کے، کفر سے توبہ کر کے، شرک سے توبہ کر لے، وہ کر کے اسلام قبول کر لے، عقیدہ توحید قبول کر لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے، لیکن وہ نہ تو وہ نماز کو مانتا ہے اور نہ ہی وہ زکوٰۃ کا اقرار کرتا ہے، تو کیا اس کا خون بھی معصوم ہوگا اور اس کا مال بھی معصوم ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے آپ حضرات سے۔ کلمہ شہادت پڑھ لیا لیکن وہ نماز کا انکار کرتا ہے اور زکوٰۃ کا بھی انکار کرتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے، نماز کا یا زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، تو کیا یہ شخص معصوم الدم ہوگا، یعنی اس کا خون نہیں بہایا جا سکتا، اور معصوم المال ہوگا کہ اس کے مال بھی اپنے قبضے میں نہیں لیا جا سکتا حاکم وقت کی وجہ سے؟ کیا اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ جواب تو دیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو شخص نماز کا انکار کرتا ہے، نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا، تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے دین سے انکار کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انکار کر رہا ہے، تو وہ شخص نماز کا انکار کر کے وہ مرتد ہو جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے کلمہ شہادت کیوں نہ پڑھتا ہو، وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اب اس کا خون بہایا جا سکتا ہے، اس کا مال حاکم وقت یا قاضی یا جج اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، فرض کریں وہ کلمہ شہادت بھی پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، لیکن زکوٰۃ کا انکاری ہے، وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو یہ شخص جو ہے، یہ شخص بھی دین اسلام سے مرتد اور دین اسلام سے خارج سمجھا جائے گا، اور اس کے خلاف بھی قتال کرنا اور جنگ کرنا ضروری ہوگا۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ کے طور پر، اگر آج وہ مجھے وہ رسی بھی نہیں دیتا زکوٰۃ کے طور پر تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر باقاعدہ جنگیں ہوئیں، جو مانعین زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ کے انکار کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے خلاف باقاعدہ جنگ ہوئی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام میں یہ تینوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں: کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نماز کا پانچ وقتی جو فرض نماز ہے اس کا اقرار کرنا اور اس کو قائم کرنا، اور اسی طرح زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کی فرضیت کا اقرار کرنا اور اس کو ادا کرنا، یہ تینوں چیزیں اسلام کے اندر انتہائی ضروری ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ تینوں کام کر لے گا تو اس کا خون بھی محفوظ ہو جائے گا اور اس کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ہاں، فرمایا الا بحق الاسلام، اسلام کے حق کے ساتھ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں کے اندر ایک شخص چاہے کلمہ شہادت کیوں نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ نماز کیوں نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کیوں نہ دیتا ہو، بعض صورتوں میں اس کا خون پھر بھی بہایا جا سکتا ہے۔ اور وہ صورتیں کون سی ہیں؟ ہاں جی، پہلی صورت، اگر وہ قتل کرے، وہ چاہے کلمہ شہادت پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، لیکن وہ کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا خون معصوم نہیں ہے، اس کا خون بچا ہوا نہیں ہے، نہیں، اس کے خون کو بہانا ضروری ہے۔ قصاص میں قاتل، ابھی تو 3 منٹ ہے نا اذان میں، ہاں جی، تو قاتل کو قتل کرنا ضروری ہے قصاص کے اندر، الا یہ کہ اگر مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیتے ہیں دیت لے کر یا ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں تو وہ ایک الگ صورت ہے، ورنہ اگر وہ معاف نہیں کرتے، قصاص کا بدلہ لینے کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایک تو یہ صورت۔ دوسری صورت مرتد، اگر ایک شخص مرتد ہو جاتا ہے یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اب یہ شخص بھی واجب القتل ہے۔ تیسرا انسان، ہاں جی، چاہے وہ نماز کیوں نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کیوں نہ دیتا ہو، چاہے وہ کلمہ شہادت کیوں نہ پڑھتا ہو، پھر بھی وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ زانی۔ کون سا زانی؟ شادی شدہ۔ جو شادی شدہ زانی ہو اس کی سزا یہ ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار 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 کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کا خون جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتا، اس کا خون وہ اس قابل ہے کہ اس کو بہا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ ہے وہ الا بحق الاسلام، اسلام کے حق کے ساتھ بعض صورتوں کے اندر بعض لوگوں کا خون بہایا جا سکتا ہے، اور وہ 3 صورتیں جو ہیں وہ ابھی ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ ان 3 صورتوں کو چھوڑ کر باقی کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے، جو کہ کلمہ شہادت بھی پڑھتا ہو، نماز بھی قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ بھی دیتا ہو تو اس کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اب اس کا خون تو بچ گیا، اس کا مال بھی بچ گیا، یعنی اس کے خون کو نہیں بہایا جا سکتا، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا اور اس کے مال پہ بھی قبضہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن فرمایا حسابہم علی اللہ، ایسے لوگوں کا حساب اللہ پر ہے۔ یہ تو ظاہری چیز ہے نا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ظاہری چیز ہے۔ اس کے باطن میں کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ ان کے باطن میں کیا تھا، اسلام کی محبت تھی یا کفر کی محبت تھی، یہ لوگ منافق تھے یا سچے مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے باطن کے مطابق ان کا فیصلہ فرمائے گا اور ان سے حساب لے گا قیامت کے دن۔ ظاہری طور پر یہ لوگ بچ گئے، انہوں نے اپنا خون بھی بچا لیا، اپنا مال بھی بچا لیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، نماز کی فرضیت کو تسلیم کر لیا، زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کر لیا۔ ظاہری طور پر اب ان کا خون بھی محفوظ ہو گیا، ان کا مال بھی محفوظ ہو گیا، لیکن اگر ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، ان کے دلوں کے اندر اگر نفاق چھپا ہوا ہے تو ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے باطن کے مطابق ان سے حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو
دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. ہاں جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں مجھے نہیں معلوم کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہیں وہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی. مجھے نہیں معلوم. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. جی بالکل. ہاں جی پتہ نہیں اللہ عالم مجھے نہیں معلوم. سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.